بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول دوسرا پارہ، اور اس میں ہم سورہ بقرہ کا آج پڑھیں گے رکوع نمبر 29، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 229 سے اور 231 تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 ہی آیات ہیں، ہمارا آج کا رکوع بہت ہی مختصر ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ پیچھے سوال کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے کلیریفیکیشن چاہتے تھے ہر معاملے میں کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو پیچھے نکاح کا ذکر آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب ہمیں بتایا جا رہا ہے طلاق کے بارے میں، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ، اور پھر روک لینا اچھے طریقے کے ساتھ، یا جو بھی طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے رکوع میں طلاق اور اس کی عدت وغیرہ کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ 3 مرتبہ 3 مجلسوں میں اور 3 مہینوں میں ہو، ایک کے بعد ایک واقع ہوتی ہے، اور وہ حالت جو قطعی طور پر رشتہ نکاح قطع کر دیتی ہے، تیسری طلاق کے بعد وجود میں آتی ہے۔ اس وقت تک جدائی کے ارادے سے باز رہے تو آپس میں ملاپ کے مواقع باقی رہتے ہیں۔ بس نکاح کا رشتہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جب چاہا بات کی بات میں توڑ دیا جائے، اس کو توڑنے کے لیے مختلف منازل سے گزرنا ضروری ہے، تاکہ ہر دفعہ اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع ملے اور کوئی اصلاح کی صورت نکلے، اور پھر اصلاح حال سے بالکل مایوس ہو کر آخری فیصلہ کیا جائے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ بیوی کو وہ دے چکا ہے یا دینا طے کر لیا ہے، طلاق دیتے ہوئے وہ واپس لے لے۔ پھر آگے بتاتے ہیں، اگر خاوند اور عورت کو طلاق دے دے، دونوں میں علیحدگی ہو جائے، تو اس طرح کے ارادے پر بھی اس کی طرف سے کوئی قصور بھی نہ ہو، لیکن میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے بن نہ آتی ہو، اور یہ خدشہ ہو کہ زوجین کے درمیان ازدواجی زندگی کے فرائض خوش اسلوبی سے ادا نہ ہو سکیں گے، اور عورت طلاق لینا چاہے، تو اس صورت میں وہ اپنا حق مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے، جس کے بدلے میں شوہر اس کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت کو خلا کہتے ہیں۔ پھر نکاح کا بتاتے ہیں کہ نکاح کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، اور نہ یہ بات کہ عورت کو مرد کی خود غرضانہ باتوں کا اعلی کار بنا دیا جائے، بلکہ اس نکاح کا حقیقی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دونوں آپس میں ایک خوشحال ازدواجی زندگی بسر کریں۔ ایسی خوشگوار زندگی جب ہی پیدا ہوگی کہ ان دونوں میں محبت اور مودت کا رشتہ استوار ہو، اور حدود اللہ کے مطابق زندگی کے واجبات اور حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر یہ رشتہ ایسا نہیں ہے تو نکاح کا حقیقی مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے۔ پھر ضروری ہو گیا کہ فریقین کے لیے تفریق کا دروازہ کھول دیا جائے۔ نکاح کے مقاصد حاصل نہ ہونے لگیں اور علیحدگی کا دروازہ نہ کھولا جائے، تو یہ انسان کے آزادانہ حق انتخاب کے خلاف ایک ظالمانہ رکاوٹ ہوتی ہے، اور ازدواجی زندگی کی برکتوں سے معاشرہ محروم ہو جاتا ہے۔ یا تو عورت کو اپنی بیوی کی طرح رکھا جائے اور اس کے جملہ حقوق ادا کیے جائیں، یا پھر طلاق دے کر اس کو آزاد کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ تو بیوی کی طرح رکھو اور نہ طلاق دو، درمیان میں اس کو معلق کر رکھو۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یعنی بیوی کو طلاق بھی دے دے، ایک طلاق دے دے اور پھر اس کو معلق کر لے، اس کے ساتھ بول چال، اس کے ساتھ کوئی رابطہ تعلق جو ہے وہ منقطع رکھے، لیکن اس کو چھوڑے بھی نہ۔ یہ ظلم کی نشانی ہے، جہالت کی، یعنی زمانہ جہالت میں ایسے طریقے کار اختیار کیے جاتے تھے۔
آگے ازدواجی زندگی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ نہایت اہم اور نازک ہے، مرد کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ نے انہیں نیک ترین امت ہونے کا شرف بخشا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیمات نے ہدایت اور معزت کے تمام پہلو ان پر روشن کر دیے ہیں۔ بس اس جماعتی شرف اور مرتبے کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں، لہٰذا ازدواجی زندگی میں اخلاق و پرہیزگاری کا بہترین نمونہ پیش کریں، کیونکہ جس جماعت کے افراد کی خاندانی زندگی ٹھیک نہیں، وہ کبھی فلاح یافتہ جماعت کہلانے کے حقدار نہیں، اور نہ ہی وہ دنیا کی کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ہمارے تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ آپ دیکھتے ہیں کچھ احسن البیان سے۔ الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی، اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلقتانی 2 طلاقیں نہیں فرمایا، بلکہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ فرمایا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ حکمت الہیہ اسی بات کے مقتضی ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی، اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی، ایک مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے۔ یہ حکمت ایک مجلس کے 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، جیسا کہ اہل حدیث کا مذہب ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں، جیسا کہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل جو ہے وہ آگے ملاحظہ ہو رہی ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اور اس کا شرعی حال، مطبوعہ دارالاسلام ایک بک ہے، اس کے بیچ میں، یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسایا جائے، یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے کر۔ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگرچہ علیحدگی کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتی ہے اور بذریعہ فسخ بھی۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ سنن ابی داؤد نے اور جامع ترمذی، سنن نسائی اور مستدرک الحاکم سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اپنا رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح، البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اسے جامع ترمذی، سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ بعض حضرات اس آیت سے حلالہ مروجہ کا، جسے حدیث شریف میں لعنتی فعل قرار دیا گیا ہے، اس بات کرتے ہیں۔ ان کی یہ شوخ چشمانہ جسارت قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے۔ فنعوذ باللہ من ھذا،
الطلاق مرتان میں بتلایا گیا تھا کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے یا نکاح کر لیتے یا مملوک کو آزاد کر دیتے، پھر کہتے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے آیات الہی سے استہزاء قرار دیا، جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گئی آپ کو یہ مسئلہ؟ یعنی مذاق میں بھی اگر طلاق دے دے یا نکاح کر لے یا آزادی نافذ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ سنن نبی داؤد نے اور جامع ترمذی نے، سنن ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 229 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الطلاق، طلاق۔ مرتانی، مرہ کہتے ہیں ایک کو، اور مرتان مثنی کا صیغہ ہے 2 مرتبہ۔ پھر، امساکن، روک لینا، تھامنا، یہ مصدر ہے افعال کے وزن پر۔ ساتھ، با حرف جارہ ہے، معروفن، اچھے طریقے سے یعنی مناسب طریقے سے، جو دستور والا ہو اور کوئی اچھا بہتر طریقہ ہو۔ یہ اسم مفعول ہے ہمارے پاس، معروفن یعنی مفعولن کے وزن پر آ رہا ہے۔ او یا تسریحن، چھوڑ دینا، رخصت کر دینا، یہ بھی مصدر ہے، باب تفعیل کے وزن پر آ رہا ہے، تسریحن۔ حرف جرا ہے، ساتھ احسانی، احسان کی۔ اور لا، نہیں، یحلو، نہیں جائز۔ لا یحلو فعل مضارع کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے اور لا نفی داخل ہے اس کے اوپر۔ لکم، تمہارے لیے، ان، یہ کہ، تأخذو، تم لو۔ اخذ یأخذو سے ہے ہمارے پاس، تأخذون تھا ویسے تو اس کا نون کس نے ڈراپ کیا؟ پیچھے ان مصدریہ آ رہا ہے جس نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے۔ یہ کہ تم لو، اور یہ فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اخذن اس کا مادہ ہے۔ من اور ما، 2 لفظ جوڑے گئے ہیں، من حرف جارہ ہے اور ما جو ما موصولہ ہے یہاں پہ، اس سے جو آتیتمو، تم نے ان عورتوں کو دیا، ایتاؤن سے ہے ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آتا یؤتی سے، ہن ان عورتوں کو۔ اصل میں یہ آتیتم ہے، واو اشبائی ہے یہاں پہ، آتیتموہن۔ شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یہ کہ یا جب کہ، یخافا وہ دونوں ڈریں۔ یخافا، یخافو ہوتا ہے ویسے، یخافو جو واحد کا صیغہ ہے ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب، یخافو ہوتا ہے تو ان نے کیا کیا؟ ان کا آگے رد عمل کیا ہے کہ وہ یخافا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ضمہ جو ہے وہ نصب دے دیتا ہے اس کو، تو وہ رفع حالت کی بجائے نصب میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے تو یہاں سے یخافانی تھا ویسے حقیقت میں، اور اصل میں یخافانی تھا جو کہ اب ان کی وجہ سے یخافا ہو گیا ہے، آگے نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں خوف کھائیں، وہ دونوں ڈریں۔ خوفا یخافو سے ہے، خوفن اس کا مادہ ہے۔ اللہ، ان اور لا ہے، ان یہ کہ لا نہیں، یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، یعنی دونوں، دونوں کے لیے یہ جو مثنیٰ کے صیغے آتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے دونوں کا ترجمہ مست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیمو تھا ویسے، ان لا یقیمانی ہے ویسے، اصل میں یہ اصل میں کیا ہے؟ یقیمانی ہے، لا نے کیا کیا؟ یقیما کر دیا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے ان نے۔ اللہ یقیما یہ کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدودہ، حدود، حد کی جمع ہے حدود، لمٹس جس کو کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کی، پس ان اگر خفتم تم ڈرو، خوفن ہی اس کا بھی مادہ ہے،
اور خفتم جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے۔ اللہ یہ کہ نہ یقیما قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی، فلا جناح تو نہیں کچھ گناہ، علیہما علا اور ہما ہیں، ویسے ہما ہوتا ہے، علا کی وجہ سے کیا ہوا، حرف جارہ کی وجہ سے ہما ہو گیا، علیہما ان دونوں پر، فی اور ما جوڑا گیا ہے، فی حرف جارہ آگے ما موصولہ ہے، فی ما اس میں جو افتدت فدیہ کیا یا بدلے میں دے عورت، یعنی بدلہ دیا، فدیے میں دے عورت، بدلہ میں جو عورت اپنے بدلے میں دیتی ہے، کہ یعنی خلا کے لیے جو اپنا حق مہر معاف کرتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ افتداءن سے ہے، ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، افتدا یفتدی سے، بھی اس کے ساتھ دل کا، یہ حدود ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی، دل کا یہ حدود ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی، فلا پس نہ تعتدوہا باہر نکلو یا آگے بڑھو، تعتدو بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے اور لائن نہیں اس پر داخل ہے، لا تعتدو، ویسے تعتدونا تھا، لا نے کیا کیا ہے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، ہا اس سے، وا اور من جو یتعدی باہر نکلے یا وہ تجاوز کرے، وہ حد سے بڑھ جائے، زیادتی کرے، تعدن سے مضارع واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، تعدی یتعدی سے، حدود سے اللہ اللہ تعالیٰ کی، فا پس اولئک وہی لوگ، ہم وہی، الظالمون وہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، فاعلون کے وزن پر آ رہا ہے، ظالمون ہمارے پاس اسم فاعل کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سینٹنس میں 3 بار تاکید آ رہی ہے ظلم کے اوپر، ظالم کے اوپر کیا آ رہی ہیں، پہلے اولئک آ گیا جمع کی، پھر ہم آ گیا جمع کی ضمیر آ گئی ہے، پھر الظالمون میں بھی جمع کا ہی صیغہ ہے، تو 3 تاکیدیں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ وہی ظالم لوگ ہیں، پس ان اگر طلاق دے دے، طلق یطلقو سے ہے کہ وہ طلاق دے دے، طلاق دی اس نے، یہ فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور ہا جو ہے اس کی ضمیر ساتھ جوڑی گئی ہے، اس کو، ہا مونث کی ضمیر ہے، طلاق دے دے اس کو، فلا تحل تو نہ حلال ہوگی، حل یحل سے ہے، تحل مونث کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس واحد مونث غائب کا، اور لائے نفی داخل ہے اس کے اوپر، لہو اس کے لیے، من سے، بعد بعد، حتیٰ یہاں تک کہ، تنکیحہ وہ نکاح کرے، وہ یعنی یہاں پہ تنکیحہ جو ہے اصل میں کیا تھا، تنکیحو فعل مضارع کا واحد مونث غائب کا صیغہ تھا، اور حتیٰ حرف ناصبہ نے اس کو تنکیحہ کر دیا، اس کا نصب دے دی ہے لاسٹ پر، زوجن مرد، شخص سے، اپنے جوڑے سے، غیرہ علاوہ، یا اس کے علاوہ کسی اور سے، اس کے بغیر کسی اور سے، فا پھر ان اگر، طلقہا طلق وہ طلاق دے دے، ہا اس عورت کو یعنی اس اپنی بیوی کو، فلا تو نہ جناح کچھ گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یہ کہ یتراجعا وہ دونوں رجوع کر لیں، ویسے کیا تھا، یتراجعو تھا واحد کا صیغہ، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یتراجعو، راجع یتراجعو سے، تو یہ ہمارے پاس مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے، فعل مضارع مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے مذکر کا، ان یتراجعا وہ دونوں رجوع کرنے، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ عربی میں اگر مذکر و مؤنث آ رہے ہیں ایک ہی کلام کے بیچ میں، ایک ہی صیغے کے بیچ میں، تو ان کے لیے مذکر کا ہی صیغہ یوز ہوگا، اگر بات ہو رہی ہے ایک مذکر اور 2 مؤنث ہوں، 3 مؤنث ہوں، لیکن صیغہ کون سا ہے، مذکر کا ہی یوز کیا جائے گا، تو یہاں پہ مؤنث والے صیغے نہیں یوز کیے جائیں گے، کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ہم مذکر کا ہی صیغہ مثنیٰ کے لیے بھی یوز کریں گے، ان اگر، ظنّا وہ دونوں خیال کریں، وہ دونوں گمان کریں یا وہ دونوں سمجھیں، باب نصرن سے، ظنن اس کا مادہ ہے اور ماضی کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہم استعمال کریں گے اس کے لیے، ظنّا یا ظنّو سے،
ان یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے. یقیما بھی ہمارے پاس یہی صیغہ آ رہا ہے قوم یقیموں سے، اور ان نے اس کو یقیمانی کو یقیما کر دیا ہے، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے. حدودہ حدود اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، و اور دل کا یہ ہے. حدود حدود اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی. یبینو وہ بیان کر رہا ہے، بینا یبینو سے ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہا ان کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جن کو علم ہے. و اور اذا جب طلقتم تم طلاق دے دو. اوپر طلق واحد کا ماضی کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اور یہاں پہ طلقتم جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی ہی ہے اور جمع مذکر حاصل کا صیغہ آ رہا ہے طلقتم. النساء عورتوں کو، فبلغنا پس بلغنا وہ پہنچیں. بلوغن سے ہے ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس بلاغا یا بلوغ سے. اجلہن اجلا مدت، اجل مدت کو یا میعاد کو کہتے ہیں. ہن اپنی کو، فا تو امسکو تم روک لو. امسکو ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے امسکا یمسکو، اور امسک جو ہے وہ واحد ہوتا ہے اس کا. امسکو آ رہا ہے جمع کا صیغہ. ہن ان کو، بمعروف اچھے طریقے سے، او یا سرحو تم چھوڑ دو. تصریحن سے یہ بھی ہمارے پاس امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے سرح یسرح تصریحن. ہن انہیں، بمعروف معروف طریقے سے یعنی پسندیدہ طریقے سے. حالانکہ وہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو کوئی چھوڑتا ہے، طلاق دے کر بیویوں کو گھر سے کس طریقے سے نکالتے ہیں لوگوں کو. تو دیکھ لیں اگر یہ معروف طریقے کے ساتھ اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں تو پھر کوئی طلاق ہی نہ دے اپنی بیویوں کو، گھر خراب ہی نہ ہو. کہ اگر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر طلاق دے دو یا چھوڑ دو، گھر سے نکال دو، تو معروف طریقے کے ساتھ. وباللہ توفیق، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے معاشرے کو. وا اور لا نہ، تم سکو تم روکو. تم سکو بھی ہمارے پاس یہی فعل امر کا مذکر کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے امسک یمسکو، اور اسی سے تم سکو آ رہا ہے. لا تم سکو ہننا، اور نہ تم روکو ان کو. اچھا یہ ولا تم سکو ہننا اور مت تم روکو ان کو، یہ فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے اور لائی نہیں داخل ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ضرارن ضرر پہنچانے کے لیے، لی تاکہ، تعتدو تم زیادتی کرو. تو تعتدا ہو گیا واحد کا صیغہ، لی تعتدا تعتدو تھا، اور ویسے اصل میں ہمارے پاس یہ تعتدونا ہے. لی نے کیا کیا ہے، لام کئی نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے تاکہ تم زیادتی کرو. وا اور من جو، یفعل وہ کرے گا، فعل یفعل سے ہے فعل اس کا مادہ ہے جو کرے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. ذالک یہ، فقد تو تحقیق، ظلم وہ ظلم کرے گا یا ظلم کیا اس نے، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ظلم. ظلم یظلم سے، ظلم اس کا مادہ ہے. نفسہ اپنی جان یا نفس کو. وا اور لا تتخذوا نہ بناؤ، نہ تم پکڑو. لا تتخذوا بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور لائے نہیں داخل ہوا ہے اس پر. اخذ یاخذ سے، اخذن اس کا مادہ ہے. آیاتی آیات کو، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، حضواً مذاق یا تمسخر. وا اور اذکروا تم یاد کرو، یہ بھی ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے. ذکر یذکر سے اذکر واحد ہوتا ہے اور اذکروا یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. نعمت نعمت اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، علیکم تم پر، وما اور جو، انزلہ اتاری اس نے، انزلہ ینزلو انزالن سے، انزلہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس. علیکم تم پر،
من سے الکتابی کتاب، و اور الحکمتی حکمت یعنی سمجھ بوجھ فہم، یعظکم من الکتابی سے مراد یہاں پہ قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث دونوں چیزیں۔ یعظ نصیحت کرتا ہے، کم تم کو، بھی اس کے ساتھ، و اور اتقو تم ڈرو، اتقا یتقی سے اتقاؤن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ اللہ تعالی، و اور اعلمو جان لو، اعلمو بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، علمہ یعلمو سے علم اس کا مادہ ہے، ان بے شک، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب، بکلی ہر شیئن چیز، علیم جاننے والا ہے، خوب واقف ہے، خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب انہی آیات کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق میں طاء کو پر پڑھیں گے، طاء کی تشدید بھی ہے، سختی کے ساتھ رک کر ادا کریں گے۔ آگے طلاق نہیں کہنا، لام باریک رکھنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، الطلاق، الطلا لا باریک ہو جائے گا، الطلاق، قوف بھی پر ہو جائے گا۔ مرتان میں را پر پڑھی جائے گی اور را پر تھوڑا سا تکرار بھی ہوگا، مرتان مرتان۔ اگر آپ ادھر وقف کریں گے تو پھر مدارج وقفی ہوگی، اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر مرتانی۔ فامساکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اور کم بمعروف میں اقلاب ہوگا، تنوین کا قاعدہ یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ معروف میں نہیں کہنا، معروف معروفن، رو میں واو مدہ، فن میں اظہار حلقی کریں گے، اور او میں واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کر کے ادا کیجیے۔ تسریحم بإحسان میں بھی سین کے اوپر حمس ہوگا، سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھیے، اور ری میں یا مدہ ہے، ہم میں تنوین کا قاعدہ اقلاب کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بإحسان میں بے احسان نہیں کہنا ہے، بإحسان، سان الف مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے، یہاں بھی مد عارض وقفی کریں گے، کیونکہ نون کے اوپر جو کسرتین ہے وہ ہم نے ڈراپ کر دی، وقف حذف کر دیا۔ آگے ولا یحل، لام الف لا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، منہ کھول کے ادا کیجیے، ولا نہیں کہنا، ولا یحل لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، ان تأخذوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اور تا پہ تھوڑا سا جھٹکا کریں گے، خو پور پڑھی جائے گی، تأخذوا نہیں کہنا، خا نہیں ہے، خو ہے، خو ہون کھول کیجیے، ان تأخذوا، ذو میں واو مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ مما میں پہلے آپ نے مم غنہ واجبہ کرنا ہے، پھر آگے ما کے اوپر مد منفصل جائز ہے، یہاں 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آتیتمو، آ اور مو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فتح قائمہ ہے اور واو مدہ ہے آگے، تئی میں یا لین ہے، ہن پہ غنہ واجبہ کریں گے، نون مشدد ہے۔ شیئن میں بھی شیء میں یا لین ادا کریں گے، ان میں اظہار حلقی کریں گے، الا میں
مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ این یا خوفا میں بھی این میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خو کو پر پڑھیں گے، آگے الف بھی ساتھ ہی پر ہو جائے گا، اور فا میں مد منفصل جائز ادا کریں گے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ اللہ میں تشدید ادا کیجیے، اللہ نہیں کہنا ہے، اللہ الف مدہ ادا کرنی ہے آگے۔ یقیما دونوں جگہوں پہ حروف مدہ ہیں، یا مدہ اور الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ حدود اللہ میں ہا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، حدود نہیں کہنا، حدو حدو، دو واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ حدود اللہ، لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے آگے 6 کاؤنٹ کر لیں گے، مدارس ہو جائے گی۔ فَإِنْ خِفْتُم میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، آگے خف خف خو پر پڑھیں گے اور فا پہ حمز کرنا ہے۔ تم میں اظہار شفی کریں گے، اللہ وہی پیچھے والی تطبیق ساری آ رہی ہے۔ فلا جناح میں بھی لام الف لا ہے، الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ علیہما میں بھی علی میں یا لین ہے اور ما میں الف مدہ۔ فی مفتدت، فی میں یا مدہ ادا کریں گے، مف میں فا پر حمز کریں گے اور دت یہاں بھی تا پر حمز ہوگا۔ فی مفتدت بہ، آگے ہا کی آواز آپ نے بھی کہ چھوڑنا نہیں ہے، بہ اگر آپ وقف مطلق ہیں یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ہا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے۔ دل کا حدود اللہ وہی پیچھے والی تطبیق ہے۔ فلا تعتدوها میں لام الف لا ہے، الف مدہ ادا کیجیے، تا تدو، اس کو تا تدو نہیں کہنا، تا تدوها واو مدہ اور الف مدہ ادا کیجیے۔ ومن یتعد، نون ساکن کا قاعدہ ادغام بالغنہ کریں گے، پہلے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور دال کے اوپر سختی کیجیے، تشدید ہے۔ ومن یتعد، آگے حدود اللہ میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے۔ فاولئک میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہم الظالمون میں ضا کے پر تشدید ہے، ہم الظالمون نہیں کہنا، ضا پڑھنا ہے، ہم الظالمون، ضا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے۔ آگے مون میں آپ نے مو جیسے بو کہتے ہیں اس طرح اسٹریٹ آواز رکھنی ہے، اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، منہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الظالمون، یہ مد آرس وقفی ہوگی، آخر پر 6 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریقے شائستہ یعنی نکاح میں رہنے دینا چاہیے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر یعنی میاں بیوی دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خامند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہاں پہ گناہ گاروں کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ چلیں جی نیکسٹ آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ فَإِن میں اخفا حقیقی ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ، اور اخفا تھوڑا پر کریں گے کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے تو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو بھی پر ہے، لام باریک پڑھیں گے، تشدید ادا کیجیے، طلقها قوف پر ہو جائے گا، طلق طل لام باریک، آگے قوف پر ہو جائے گا، طلقها فلا تحل میں وہی الف مدہ اور حلو ہا وسط الگ سے ادا کریں گے، لام کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر دیجیے۔ لہو میں مد صلہ صغریٰ ہوگی، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من بعد میں اقلاب کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے حتیٰ نہیں ہے، حتیٰ ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔
तनकीहा में भी नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करेंगे। ज़ौजन में ज़ाय की आवाज़ सीटी की लेकर आएँ और वाउलीन है, दोनों होठों को नातमाम गोल करते हुए अदा करें। ज़ौजन में तनवीन का कायदा इजहार हल्की हो रहा है। गैरह में गैन को पुर पढ़ेंगे, आगे या लीन अदा करनी है। रौ भी मुफख्खम है, पुर पढ़नी है। आखिर पे हा की साउंड आपने वक़्फ़ की सूरत में भी निकालनी है बाहर। गैरह फ़इल में वही पीछे वाली तदबीक सारी आ रही है। आगे अलैहिमा में देख लीजिए, अलई में या लीन अदा करेंगे। हिमा में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, यहाँ पे 4 काउंट करना है। ऐन यतराजा में भी नून साकिन का कायदा इदगाम माल गुन्ना करेंगे और रॉ को पुर पढ़ते हुए आगे अलिफ मद्दा अदा करना है। जा में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, इसको 4 काउंट करना है। वन्ना यहाँ पे नून साकिन का कायदा पहले इख्फा होगा हकीकी, जो कि पुर किया जाएगा। या ज़्वा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। वन्ना वन के ऊपर गुन्ने वाजिबा होगा, दोनों को 2 काउंट करना है। वन आगे ना को फिर आपने 4 काउंट करना है, मद्दे मुनफसिल जायज़ है। ऐ माँ में नून साकिन का कायदा इदगाम अल गुन्ना करेंगे। क़ी में क़ौफ को पुर पढ़ते हुए आगे याय मद्दा अदा करेंगे और मीम अलिफ मा। आप देखिए इसमें चूँकि हस्बैंड वाइफ दोनों की, मियाँ बीवी दोनों का जिक्र आ रहा है, तो मुसन्ना के सीगे इस्तेमाल हुए हैं। मुसन्ना के सीगे का अगर आप अलिफ अदा नहीं करेंगे, अलिफ ड्रॉप कर देंगे, युक़ीमा कहेंगे, तो वो फिर वाहिद का सीगा हो जाएगा, सिर्फ एक मुज़क्कर के लिए आप बात करेंगे। जबकि यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा है, 2 मेंबर्स के लिए बात हो रही है, तो इसलिए पूरी ध्यान के साथ इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जहाँ जहाँ मुसन्ना के सीगे आ रही हैं, तलक़हा, यतराजा, ऐन युक़ीमा, ये सारे युबय्यिनुहा, ये सारे अलिफ अलिफ जो आ रहे हैं, अलिफ मद्दा आपने ध्यान से अदा करने हैं। हुदूद अल्लाह में हा के पर जमा है, होंठ गोल कीजिए। दू में भी वाव मद्दा है, दोनों होठों को गोल करते हुए 2 काउंट करना है। अल्लाह लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे। आगे वतिल का हुदूदुल्लाही, वही अल्लाह के लफ्ज़ से पहले आ रहा है, लफ्ज़ जलाला से पहले जमा आ रही है, उसको भी आपने लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। युबय्यिनु हा में बय्यी, बय्यी जैसे यू आप कहती हैं या पेश यू, इसी तरह बा या ज़ेर बई, बई युबई, या ज़ेर यी, युबय्यी, इसको युबय्यिनु नहीं कहना है, युबय्यिनुहा, युबय्यिनुहा। लिक़ौमिन में क़ौफ को पुर पढ़ते हुए आगे वाउलीन अदा करेंगे, होंठों को नातमाम गोल कीजिए। लिक़ौ कौमिन नहीं कहना, क़ौ मी। अब तनवीन के बाद या आ रहा है हुरूफ यमून में से, तो यहाँ भी इदगाम अल गुन्ना होगा, तनवीन का कायदा, और या की साउंड आपने लेकर आनी है। लिक़ौमी यालमून। तर्जुमा सुन लीजिए। बस अगर शोहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक़ औरत को दे दे, तो इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले, उस पहले शोहर पर हलाल ना होगी। हाँ, अगर दूसरा खावन भी तलाक दे दे और औरत और पहला खावन फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें, तो इन पर कुछ गुनाह नहीं है, बशर्तिया कि दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो इन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो कि अक्ल रखते हैं, जो दानिश रखते हैं, यानी फ़हम रखते हैं। आगे देखिए आयत नंबर 231, आज की लास्ट आया। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमाअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमाअरूफ़िन वला तुमसिकूहुन्न दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम।
و اذا ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کیجیے، طلقتم میں وہی تو کو پر پڑھنا ہے، لام باریک رکھتے ہوئے آگے قاف تو کو پر پڑھنا ہے، لام کے پر تشدید ادا کیجیے، طلق نہیں کہنا، طلق طلق، قاف کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے۔ تم النساء میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اور سا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فبلغنا میں غین کو ادنا حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو پر پڑھیے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، فبلغ فبلغ۔ اجلہن میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، فامسکوہن میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، اور آگے کو میں واو مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہن میں غنہ واجبہ کریں گے ادا۔ بمعروف میں بھی عین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کر دیجیے، بمعروف، رو میں واو مدہ ادا کریں گے، را کو مفخم بھی پڑھنا ہے، فن میں اظہار حلقی کریں گے، تنوین کا قاعدہ، او میں واولین ادا کریں گے، سرحو، را تشدید والی ہے لیکن کسرہ کی تشدید ہے تو را باریک پڑی جائے گی، سرحوہن، حو اور ہو یہ دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے، حو میں وسط حلق سے ہا نکل رہی ہے اور آگے واو مدہ ہے، ہن میں اقص حلق سے موٹی ہا نکل رہی ہے اور آگے غنہ واجبہ کرنا ہے۔ بمعروف میں آپ دیکھیے بمعروف اگر کہتے ہیں تو وقف کر لیں گے، مدارس وقفی ہو جائے گی، لیکن فیوں اگر تنوین کے بعد آپ واو کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ادغام الغنہ ہوگا، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ولا تمسکو میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، اور کو میں واو مدہ، ہن میں غنہ واجب ادا کریں گے، درارا لتعتدوا میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را بھی مفخم پڑھی جائے گی، پھر آگے درارل، رل، را مفخم بھی پڑھی جائے گی، اور یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام بلا غنہ، یہاں پہ درارن نہیں کہنا ہے، رلی لام باریک رکھنا ہے، تعتدو، درارا لتعتدو، درارا لتعتدو، آگے واو مدہ پہ مد عوضی کریں گے صرف، بس اس کو 2 ہی کاؤنٹ کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ میں بھی اسی طرح سے نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، ال میں سٹاپ لینا ہے آپ نے، وَمَن يَفْعَلْ، یفعل ایسے نہیں پڑھنا، قلقلے نہیں کرنے، وَمَن يَفْعَلْ، ذالک میں بھی ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، فقد، قد قوف پر پڑھنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، ظلم میں ضا کو پر پڑھنا ہے، نفسہ میں فا کے اوپر حمز کریں گے اور ہا آخر سے آپ نے آواز وقف کی صورت میں بھی نکالنی ہے، نفسہ نفسہ۔ ولا تتخذوا میں ولا الف مد ادا کیجیے، تتقوا نہیں کہنا ہے، آگے خا ہے، خا کی وجہ سے پیچھے تا موٹا نہیں کر دینا، تتخی، خی، خا کو پر پڑھنا ہے، ذو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، آیات اللہ، آ اور یا دونوں کی مقدار ایک ہی رکھے گا، آیات نہیں کہنا ہے، آیات اللہ، لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، حضو 1 ہے، ہا کے اوپر ضمہ ہے، ہون کول کیجیے، زائے کے اوپر بھی ہون کول رہیں گے، اگر حضو وا کہتے ہیں تو پھر وقفے ابدال کر لیں گے، ہم نے فتحتین کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، الف مدہ سے بدل لیں گے، اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، پھر ادغام الغنہ ہو جائے گا، حضو وذکروا، وذ میں وز نہیں کہنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وذ بس زبان کی نوک جو ہے وہ ثناء اولیاء کے سرے کے ساتھ لگے گی، کرو میں کرو نہیں کہنا، کو کاف پیش کو ہے، ہون گول کیجئے، وذکروا وذکروا، رو میں واو مدہ ہے، نعمت اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، علیکم یا لین ہے، آگے کم میں اظہار شفوی کریں گے، وما میں پھر وہی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انزل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، علیکم میں وہی یائلین، اور پھر کم من الکتابی میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، والحکمتی، ول نہیں کہنا، ول سٹاپ کیجیے یہاں پہ، ول آواز کو روکنا ہے، حک کاف کے اوپر حمز کرنا ہے، والحکمتی والحکمتی، یعظکم، عین کے نیچے کسرہ ہے، عین وسط حلق سے، یعظو نہیں کہنا، ای حمزہ نہیں کہنا ہے، یعی، عین زیر عی، یعظو، ضا کو پر پڑھنا ہے، ہونٹ گول کیجیے، یعظکم بہ،
میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ واتقوا اللہ میں تا پہ تشدید ہے، تشدید ادا کیجیے لیکن تا کو پر نہیں کرنا، باریک رکھنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واعلموا میں بھی میم آپ دیکھیے واو مدہ ہو رہا ہے، اونٹوں کو گول کیجیے اور آگے مد منفصل ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ان اللہ غنہ واجبہ کریں گے، نون مشدد ہے اور لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھنا ہے۔ بکلی، بے کلے نہیں کہنا، بکلی شیء علیم میں شیء میں یا لین ادا کریں گے اور ان علیم تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ علیم میں علیم نہیں کہنا، علیم کیا ہوتا ہے؟ الف سے حمزہ سے دردناک، اور یہ ہے علیم، عین تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، عین باہر نکالیے، علیم واقف جاننے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علیم اور علیم فرق پتہ چل گیا آپ کو، آخر پہ مد عارض وقفی کر دیں گے، یہاں پہ 6 کاؤنٹ ہوگا۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریقِ شائستہ رخصت کر دو، یعنی اچھے معروف طریقے سے، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں رہنے نہ دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے تمہیں وہ نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہم نے تیرا کلام پڑھا سیکھا اس میں جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ ایک بار سن لیجئے اس پورے رکوع کو اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن
اللہ بکل شیء علیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔